رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کرلش عثمان کی گزشتہ قسط شاندار اسکرپٹ اور سنسنی پھیلانے کے باوجود فینز کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ قسط کے بعد سیریز کی ریٹنگ مزید گر گئی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کرلش مینجمنٹ ریٹنگ بہتر بنانے کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، تاہم فینز کا انٹرسٹ شاید کچھ اور ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آڈینس کی جانب سے ملا جلا تبصرہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ ریٹنگ میں ناکامی کی بڑی وجہ سیریز میں ہونے والے کچھ ان لاجیکل واقعات ہیں، جیسے کہ عثمان بے کا چند سپاہیوں کے ساتھ منگول جال میں پھنس جانا اور التوگا کا 5-6 منگول سپاہیوں کے ساتھ اورحان بے کو کاراجائی سار سے اغوا کر لینا۔ یہ سینز یقیناً سمجھ سے باہر اور حیران کن تھے۔ کاراجائی سار قلعہ جو کہ عثمان بے نے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ فتح کیا تھا، اس میں صرف چند ایک سپاہی تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ التوگا نے صرف چند منگول نوکروں کے ساتھ اورحان بے کو بآسانی اغوا بھی کر لیا۔ چلو فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں تو التوگا کو طاقتور دکھانا تھا، اس لیے یہ سب دکھایا گیا، تاہم اتنی بڑی ریاست کے حکمران جو کہ کاراسی بے کے خلاف ہزاروں بہادروں کی فوج لے آئے تھے، آخر وہ کہاں گئی کہ یہاں عثمان بے کو چند سپاہیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور خواتین کو ساتھ لے جانا پڑ رہا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ سب دکھانے کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن یہ لاجک سمجھ سے باہر ہے، اور شاید یہی چیز شائقین کو پسند نہیں آئی۔ فینز جو کہ عثمان بے کو سب پر ہیوی ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، انہیں کافی مایوسی ہوئی کہ ایک ریاست کا حکمران جو کہ سالوں سے منگولوں کے خلاف طبلے جنگ بجائے ہوئے ہیں، ایک عام سے منگول کمانڈر کے سامنے بغیر کسی حکمت عملی کے جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ کرلش ٹیم نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ غلطی سدھارنے جا رہی ہے، کیونکہ فی الحال تو سبھی معاملات تو انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جسے چاہیں غدار بنا دیتے ہیں، جسے چاہیں طاقتور دکھا دیتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، لیکن اگلی قسط عثمان بے کے نام رہے گی، جو فینز کو 2.5 گھنٹے کے لیے اسکرین پر سٹک کر دے گی، اور فینز کے اگلے پچھلے اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ گزشتہ قسط میں صرف ایک سین ہی عثمان بے کے حق میں تھا، باقی اوورآل عثمان بے کو کمزور دکھایا گیا۔ وہ سین واحد سین تھا جس نے آڈینس کو تھوڑا حوصلہ دیا، جب منگول باچھو نے دیکھا کہ نیلا بیڑیا 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہا ہے اور اس کا نام دنیا کے ہر کونے میں گونج رہا ہے، اور وہ عثمان بے ہیں جسے منگولز آج بھی گکبرو کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ایسا بہادر 1000 سال میں صرف ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولگان عثمان بے کو مارنا نہیں چاہتا، اور شاید اس میں اتنی جسارت ہے بھی نہیں۔ اولگان چاہتا ہے کہ عثمان بے بھی اس کی بیعت کر لیں، جیسے کہ اب سے پہلے کاراسی بے، گرمیولاری اور جاندار قبیلے والے کر چکے ہیں، لیکن عثمان بے تو پھر ارطغرل غازی کے بہادر فرزند ہیں، جنہوں نے کبھی ماتحت ہونا قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لگانی ریاست سے ٹکر لے لی ہے اور بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ قسط کا اختتام ایسے سین پر کیا گیا جس نے آڈینس کو کافی کنفیوز کر دیا ہے۔ چونکہ یہ قسط 2 ہفتے کے لیے پینڈنگ ہو گئی ہے، تو شائقین کے مائنڈ میں بہت سے سوالات ہیں جس بارے وہ کشمکش میں مبتلا ہیں۔ تو آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ کیا البے واقعی ہی سنگرتگن بے کے پوتے ہیں؟ وہ منگولوں کے اشاروں پر کیوں ناچ رہے ہیں؟ کیا ان کی بیوی منگولوں کے قبضے میں ہے، یا کہ البے ہیں ہی منگول جاسوس؟ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی التوگا کی کہ کیا وہ عثمان بے کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ عثمان بے کو منگول جال سے کون بچائے گا؟ کیا سفید داڑھی والوں یا کسی تاریخی عالم کی انٹری ہو گئی ہے؟ اس کے علاوہ بات ہوگی ان 5 سے 6 اہم کرداروں کی جو کہ سیریز چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سیریز میں اس وقت واقعات کی برمار نظر آ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ سبھی واقعات کو کور کرنے کے لیے سینز کی سپیڈ بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک شخص جو کہ قبیلے سے باہر ہوتا ہے، اگلے ہی سین میں قبیلے دکھا دیا جاتا ہے۔ ایک قسط پہلے البے کو 1 ہی سیکنڈ میں منگول کمانڈر کے پاس دکھایا گیا، اور اگلے ہی سین میں عثمان بے کے ساتھ نظر آئے تھے، جبکہ گزشتہ قسط میں بالا خاتون بھی پلک جھپکتے ہی منگول قرارگاہ کے قریب سے قبیلے بھی پہنچ گئیں۔ خیر یہ چیز میٹر نہیں کرتی اگر کہانی اچھی ہو۔ فائنلی گونجا اور ہولوفرا کی دوستی ہو گئی ہے، اور بیگم خاتون کی اصلیت بھی ان کے سامنے آ گئی ہے، جو کہ انہیں لڑوانا چاہتی تھیں۔ چونکہ دونوں کی ہی فیملیز اس وقت نہیں ہیں، تو یہ اچھا سائن ہے، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گی۔ جبکہ دوسری جانب بیگم خاتون کی الٹی گنتی شروع ہونے جا رہی ہے،
کیونکہ پورا قبیلہ جس زہر کی وجہ سے متاثر ہوا ہے بیگم خاتون اس سے بچ گئی ہیں، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ علبے نے انہیں صاف پانی جو لا دیا تھا، یہی چیز نہ صرف بیگم خاتون بلکہ علبے کو بھی مشکوک کر دے گی، لیکن اس سے پہلے عثمان بے قبیلے آ جائیں گے۔ وہ منگول جال سے کیسے نکلیں گے ابھی بتانے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان بے نے بالا کے ذریعے قبیلے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اگر تو جلد علاؤالدین بے تریاق بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ عثمان بے کے پیچھے جائیں گے، اور اگر زیادہ خطرے والی بات ہوئی تو ریاست کی خاطر سفید داڑھی والے بھی میدان میں کود سکتے ہیں، تاہم ان کی انٹری صرف 1 سے 2 قسطوں کے لیے ہی ہوگی۔ جبکہ ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ عثمان بے نے ترگت بے کو نائمان کی قید سے چھڑایا تھا، تو اس دفعہ باری ترگت بے کی ہے اور تاریخی کردار کی انٹری ہوگی، بے شک صرف ایک سین کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور شاید اب ریٹنگ بہتر کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ تاریخی کرداروں کو لایا جائے جو کہ آڈینس کے فیورٹ ہیں۔ ویورز، آپ کے خیال سے کس تاریخی آلپ کی سیریز میں انٹری ہونی چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ خیر، عثمان بے قبیلے واپس آ جائیں گے اور آتے ہی دیوان بلائیں گے جس میں فیکٹس دیکھے جائیں گے کہ قبیلے میں زہر آخر کس نے پھیلایا۔ عثمان بے چونکہ دور اندیش سردار ہیں، انہیں عائشہ اور بیگم خاتون کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ علبے کا کام ہے، تاہم علبے اس چیز کی بنک لگتے ہی کہ عثمان بے کو ان پر شک ہو گیا ہے، اولگان کے پاس پناہ لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور غدار کی سزا تو ویسے بھی موت ہی ہے۔ لیکن یہاں اس سوال کا جواب دے دیں کہ علبے ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ویورز، ہمارے خیال سے 2 پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ علبے منگولوں میں ہی پلے بڑے ہیں، وہ سنگرتگن بے کے پوتے ضرور ہیں لیکن کائیوں کے خلاف ہیں، کیونکہ انہیں منگولوں نے کائیوں کے خلاف تیار کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے والدین کو کائیوں نے مار دیا تھا، جیسا کہ اب سے پہلے صوفیہ نے پوانا کے ذریعے کیا ہے۔ جبکہ دوسرا اور قوی امکان یہ ہے کہ منگولوں کے پاس علبے کی کوئی بڑی کمزوری ہے اور وہ اسے بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن یہ تو راز کھلنے پر ہی پتہ چلے گا کہ کون سی اتنی اہم چیز ہے جو کائیوں کی جانوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ویورز، آپ کے خیال سے علبے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں التوگا کی، جس کی انٹری کو خوب بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا اور اسے اتنا تیز دماغ اور شاطر دکھایا گیا کہ اس نے ایک ہی وار میں اورحان بے کو قلعے میں گھس کر اغوا کر دیا۔ لیکن واضح کر دیں کہ چونکہ دشمنوں کی صفوں میں اس وقت کافی تعداد میں بہادر موجود ہیں، تو سائیڈ کو برابر کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں التوگا عثمان بے کی طرف جانے والے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی جائے گا تو کوئی آئے گا۔ التوگا کے عثمان بے کے صف میں آنے سے پہلے 4 سے 5 کردار سیریز چھوڑ رہے ہیں، جن میں بوران آلپ ہو سکتے ہیں جو کہ اس وقت منگول قید میں ہیں، اور ان کا کریکٹر اب بالکل فضول ہو چکا ہے، جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف عثمان بے کی آمد کا بتانے کے لیے ہی ہیں، جبکہ التوگا کی جگہ بنانے کے لیے جارکتائی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا اور وہ بائی کی محبت میں بائی کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے، جس کے بعد التوگا کا کردار پازیٹیو ہو جائے گا اور یہاں بالکل کونور اور گوکتک والی سٹوری دہرائی جائے گی، جبکہ اولگن کا کردار ختم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ لوکاس بھی سیریز چھوڑ رہے ہیں، جبکہ اور بھی بہت سے کردار جن کے ہونے نہ ہونے سے سیریز پر فرق نہیں پڑتا، ان کی سیریز سے چھٹی ہونے جا رہی ہے اور نئے واقعات کو سیریز کا حصہ بنایا جائے گا۔ ویورز، کرلی سیریز سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔